موضوعات کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بھی دیکھیں گے اور کچھ جو لوگوں کے اس تعلق سے ڈاؤٹس اعتراضات ہوتے ہیں وہ سوالوں کے جوابات بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے سنت پہ چلنے کی اہمیت کے تعلق سے میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے صرف 5 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ 5 پوائنٹس کو رکھنے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ 5 ایسے اہم ضروری اور آسان کہ آپ یہیں پر انشاءاللہ یاد بھی کر سکتے ہیں. ہم سب یہ بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری اور بچنے کا ایک اکلوتا راستہ ہے, اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلے جائیں. اور دنیا میں بہت سارے طور طریقے ہیں, بہت سارے راستے ہیں. ایک انسان چلنے پہ آ جائے تو اسے فلم سٹارز کا راستہ ملے گا, سنت ان کی سنت ان کا طریقہ, اسے میوزیشنز, سپورٹ سٹارز اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں, جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, جن کی فالوئنگ ہوتی ہے اور فین فالوئنگ ان کی زیادہ ہوتی ہے آج کل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم کو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہیے, اس کے ہم 5 وجوہات دیکھیں گے انشاءاللہ, 5 ریزنز دیکھیں گے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی وجہ جس کا لفظ عربک میں بھی آپ کے سامنے ہے اسکرین پر, وہ ہے اطاعت. اطاعت, فرما برداری. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں, اور قرآن میں کئی جگہوں پہ آپ کو ملے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم آج پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, کہو فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, ذرا غور کریے, اگر وہ لوگ پلٹ گئے, کس چیز سے پلٹ گئے؟ فرما برداری سے پلٹ گئے. فرما برداری کرنا چاہیے, فرما برداری سے منہ موڑ لیے, پلٹ گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذرا الفاظ دیکھیے اس آیت کے. میں نے خاص اس آیت کو اسی لیے سلیکٹ کیا آپ کے سامنے, نہیں تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی کئی آیتیں ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ لوگ پلٹ گئے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, یہ الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کافروں سے. تو یہاں پر انڈائریکٹلی پلٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ کافرین, کافروں میں سے ہے. اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مراد ہے. ایک وہ شخص ہے جو اپنی کمزوری کے تحت کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ صحیح ہے, میں قبول کرتا ہوں, لیکن میں کمزور ہوں, تو وہ اسلام میں ہے, وہ ایمان ہے اس کا باقی. لیکن اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کے بارے میں بھی کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے لیکن میں نہیں مانتا, کوئی ایک چیز کی بات اس کے لیے واضح ہو جائے, کلیئر ہو جائے, سمجھ میں آ جائے, اور سمجھنے آنے کے بعد وہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے لیکن میں نہیں مانتا, تو فَإِن تَوَلَّوْا والی آیت اس کے اوپر اپلیکیبل ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں, یہ بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے شروع کیا, اور یہ ہے سب سے پہلی بات, وہ ہے اطاعت. اچھا, یہ جو الفاظ ہے نا اطاعت, اور سیکنڈ لفظ آپ سنیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں اتباع کرنی چاہیے, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. واٹ از دا میننگ آف اتباع؟ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا, مطلب پیچھے پیچھے چلنا. اتباع یعنی پیچھے پیچھے چلنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے, قل, اے نبی کہہ دیجئے آپ, ان کنتم تحبون اللہ, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, تمہیں اللہ سے محبت ہے اگر, اور ہونا چاہیے اللہ سے محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے. اللہ نے کتنے احسان کیے ہم پر, اللہ کے کتنے سارے احسان ہیں, مانگے بغیر اللہ نے دیا, کتنا کچھ دیا. تو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہا گیا, قل کہہ دیجئے نبی, فَاتَّبِعُونِی, میری اتباع کرو, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پیروی کرو, پیچھے پیچھے چلو. یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. مطلب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا ہے, پیروی کرنا ہے. کس کی؟ فلم سٹار کی نہیں. کس کی پیروی کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے. اور اگر کریں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہا گیا ہے یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. مطلب گناہ ہوتے ہیں انسان سے, کمیاں ہوتی ہیں ہر انسان میں, تو اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا اس اتباع کی بدولت. یحببکم اللہ, پہلی چیز کیا ملے گی؟ اللہ کی محبت. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو ہم ایک مثال لیتے ہیں اتباع کا ٹاپک سمجھنے کے لیے. اتباع یعنی پیروی. ایک مثال لیتے ہیں, مان لیجئے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور ہمارے پاس اگر 2 گاڑیاں ہیں
لیکن ایک ڈرائیور کو راستہ معلوم ہے, دوسرے کو راستہ نہیں معلوم ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے جسے راستہ پتا ہے اسے کہیں گے تم آگے آگے چلو, اور جسے نہیں پتا ہے اسے کہیں گے تم پیچھے پیچھے چلنا, رائٹ جائیں گے تو رائٹ, لیفٹ جائیں گے تو لیفٹ, تمہیں راستہ تو پتا نہیں ہے, تم ان کے پیچھے چلو. وہ پیچھے والا کیا کر رہا ہے؟ اتباع کر رہا ہے, پیروی کر رہا ہے, اور آگے والے کو راستہ پتا ہے, پیچھے والے کو پیروی کرنا ہے. دیکھو عربک لینگویج کے اندر لفظی معنی ہوتی ہے اور ایک ہے اصطلاح جو شریعت میں ہے, مطلب دین میں شریعت میں کیا معنی ہے. جیسے مثال کے طور پہ صلاح کا مطلب کیا ہے؟ دعا. لیکن عربک زبان کے اندر صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا, لیکن ہم جب صلاح اسلامک ٹرمینالوجی میں, دینی اصطلاح میں جب استعمال کریں اس کا مطلب ہوتا ہے نماز. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اتباع کا مطلب ہے پیروی, پیچھے پیچھے چلنا, اور ہم اتباع کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ دونوں ٹرمز یاد رہنا چاہیے. اطاعت ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ, دہرائیں گے تاکہ یاد ہو جائے. اطاعت فرما برداری, اتباع پیروی. اطاعت فرما برداری, آپ ٹی وی کے ویورز بھی ریپیٹ کریے. اطاعت فرما برداری, اتباع پیروی. تو ہمیں اطاعت کرنا ہے یا اتباع کرنا ہے؟ دونوں کرنا ہے. ہمیں اطاعت بھی کرنا ہے اور اتباع بھی کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یحببکم اللہ, اللہ کی محبت ہمیں ملے گی. اچھا یہ بتائیے محبت کا تعلق اطاعت سے ہے یا اتباع سے ہے؟ کون بتائے گا؟ صحیح جواب کون بتائے گا؟ کیسے دونوں سے؟ کہاں دیا ہے؟ اس سے پہلے والی آیت یہ ہے آپ کے سامنے, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. تو یہاں پہ حب, یہاں پہ محبت کا ذکر ہے, مطلب دونوں جگہ پہ محبت کا ذکر ہے, دونوں کا تعلق اللہ کی محبت سے. اچھا بڑی بات کیا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرے بڑی بات ہے یا اللہ ہم سے محبت کرے بڑی بات ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرے بڑی بات ہے. اور اللہ کی محبت کیا عام آدمی کو مل سکتی ہے؟ اتنا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا؟ کچھ بڑے بڑے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے جیسے میرے لوگوں کے لیے کہاں ہے؟ یہ ہے بالکل میرے بھائیوں, ہم سب کے لیے اللہ نے موقع رکھا ہے. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جنگل میں جانا ہوگا, سب کچھ چھوڑ کر کے رہبانیت اختیار کرنی ہوگی؟ نہیں, ہمیں فرما برداری کرنی ہوگی اور اتباع کرنا ہوگا. یہ دو وجوہات ہو گئی. تیسری وجہ کہ جو سنت پہ چلنے کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے, یہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یطیع الرسول, جو رسول کی فرما برداری کرے, فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی فرما برداری کی. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. کون اس سوال کا جواب بتا سکتا ہے؟ رسول کی فرما برداری کرے تو اللہ کی فرما برداری کیسے ہوئی؟ کون بتائے گا؟ ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا. دوسری بار بارک اللہ فی, زادک اللہ علما, اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما برداری کے طور پر جو حکم دیے, کیا اپنی مرضی سے دیے؟ کہ جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز 4 فرض ہم پڑھتے ہیں, قرآن میں ہے دیا ہوا؟ نہیں. کہاں سے آیا؟ سنتوں سے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی مرضی سے کہا 4 پڑھ لو, اچھا لگ رہا ہے 4 پڑھ لو؟ نہیں. قرآن کی سورہ نجم کی آیت ہے, سورہ 53 آیت نمبر 3, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, نبی اپنے خواہشات سے نہیں بات کرتے, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ وحی ہے جو ان پہ نازل ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ وحی کے تحت بتایا. جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ کی وحی 2 فارمز میں ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے وحی مطلوع جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں, اور ایک ہے وحی غیر مطلوع. تو ہم دیکھتے ہیں یحببکم اللہ, اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ جب ہم اطاعت اور اتباع کریں گے, اور یہ دونوں کے دونوں چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے بتایا وہ کرنا بھی انہیں کہاں سے پتا چلا؟ وحی کے تحت پتا چلا. اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آخر میں تو تھے انسان. انسان ہونے کے ناطے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کوئی بھول ہو جائے گی, جہاں ان کا پرسنل اینگل آ جائے گا, وہاں پہ ابھی اللہ کا معاملہ ہے, وہاں پر اب اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجے گا یا حالات کے ذریعے وہ بات واضح ہو جائے گی, کلیئر ہو جائے گی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل عمل تھا اور یہ چیز کی اتباع نہیں کرنی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب بس وتولہ ایک مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ شکن آ گئی, اور اگر یہ وحی نہیں آئی ہوتی اس چیز کی وضاحت کے طور پر تو یہ شکن آنا سنت بن جاتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں 3 پوائنٹس ہم دیکھ چکے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اطاعت. پہلا. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اتباع. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہے وہ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی فرما برداری کرے اس نے کس کی فرما برداری کی؟ اللہ کی. اچھا یہ بتائیے, ایک سوال کا جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں,
داڑھی رکھنا سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟ کون جواب دے گا صحیح جواب؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ سامنے والا کنفیوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اس کا صحیح جواب کون دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، اس میں لوگوں میں الگ الگ بولتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے. سنت جو لفظ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سنت لفظ جو ہے نا مستحب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. مستحب یعنی جو چیز فرض نہیں ہے، سنت ہے یعنی فرض نہیں ہے. لیکن صحیح جواب کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب، یہ ایک واجب سنت ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوفوا، داڑھی کو چھوڑو. یہ نہیں کہا چھوڑوں گے تو اچھا ہے، ہاں چھوڑوں گے تو اچھا، ایسا نہیں کہا، کہا چھوڑو، حکم دیا. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، جو چیز سے نبی روکتے ہیں رک جاؤ. اچھا پتا ہے آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس میں بعض سنتیں ایسی ہے جو مستحب ہے. مثال کے طور پہ مسواک کرنا ہر نماز کے ٹائم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْلَا أَشُقَّ لِأُمَّتِي لَأَمَرْتُكُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا میں تمہیں ہر نماز کے ٹائم پہ مسواک کرنے کہتا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اسی لیے وہ چیز واجب نہیں ہے، لیکن حکم دے دے تو وہ چیز کمپلسری ہو جاتی، کیونکہ کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا. دیکھیے مثال کے طور پر مردوں کے لیے سونا حرام ہے، قرآن میں کہیں نہیں دیا ہے. کس نے منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. مردوں کے لیے حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے ما اسفل من الازار من الکعبین فہو فی النار، جو ازار کا حصہ ٹکنے کے نیچے لٹکتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے. قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہ کس کی وحی کے تحت روکا؟ خود کی مرضی سے روکا نہیں، اللہ تعالیٰ سے وحی انہیں جو ملی وہ وحی کے تحت انہوں نے روکا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس میں سے کوئی چیز جو کمپلسری درجے کی ہے، کوئی چیز ہے جو مستحب ہے، وہ کیسے پتا چلے گا؟ الفاظ سے پتا چلے گا. ہاں تو ہم نے 3 پوائنٹ دیکھے ہیں. چوتھا پوائنٹ، اور چوتھا پوائنٹ بہت پیارا پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ نیک نیتوں کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں. اور گمراہی سے بچنا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، حدیث مستدرک حاکم میں صحیح سند سے ہے، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. شیئین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا بعدہما، ان 2 کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں. میرے بھائیوں کیا پتا چلا ہمیں کہ یہ 2 چیزیں ہوگی تو گمراہ نہیں ہوں گے، 2 میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیے تو پھر ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے. تو پھر کیا معاملہ ہے؟ گمراہی کا معاملہ ہو جائے گا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ قرآن سچ مچ اگر لے لو تو سنت ساتھ میں آئی جائے گی، کیونکہ قرآن میں ہی تو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن میں ہی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 4 کہ گمراہی سے بچنا ہے تو یہ 2 چیزیں دونوں چاہیے گمراہی سے بچنے کے لیے. اور میرے بھائیوں ہم سب کیوں دین پر چلتے ہیں؟ تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، ہم گمراہ نہ ہو جائے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کیسے ملے گی؟ گمراہی سے کیسے بچیں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا گمراہی سے بچنے کا فارمولا، اور اس میں قرآن و سنت دونوں شامل ہے. آخری 5واں پوائنٹ، اور یہ بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہے. یہ آیت پڑھیے قرآن کی میرے بھائیوں، اور اس آیت کے آئینے میں آج جو مسلمانوں کا حال ہے نا ذرا وہ دیکھیے. سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں. یخالفون عن امرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنہ، ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اوپر فتنے آ جائے. اور یصیبہم عذاب علیم، ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے. آج جو لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام پہ چل رہے ہیں، پھر ہم پہ ایسے آزمائشیں کیوں آ رہی ہے، اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہے، دنیا میں اتنی دقتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ذرا یہ آیت کی روشنی میں دیکھیں گے کیا ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق سارے عمل کر رہے ہیں یا خلاف جا رہے ہیں؟ عام طور پہ مسلمان عام طور پہ خلاف جا رہے ہیں، اور جائیں گے خلاف تو اس کا رزلٹ آنا ہے. تو یہ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے. 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ ان تصیبہم فتنہ،
نہیں تو فتنے میں پڑ جاؤں گے اور یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب میں پڑ جاؤں گے. تو یہ 5 پوائنٹس ہوئے، دوہرا دیتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ اطاعت. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اتباع. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ وحی کے تحت تھا یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وحی کے تحت. فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ گمراہی سے بچنے کے لیے. اور ففتھ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. کہاں کا عذاب؟ آخرت کا عذاب تو ہے. یہاں پہ خاص طور سے بات کون سی ہو رہی ہے؟ اس آیت میں خاص دنیا کی بات ہو رہی ہے. اور دنیا میں عذاب میں پڑ جاؤں گے، فتنوں میں پڑ جاؤں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جاؤں گے. اور یہ وارننگ ہے یہ. ہاں تو 5واں پوائنٹ تھوڑا سا وارننگ والا بھی ہے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. دین میں نئی نئی چیزیں، یہ سنت کا کانٹراسٹ. کون سی چیز ہے جو سنت سے روک دیتی ہے؟ کون سی چیز کی وجہ سے لوگ سنت پہ چلنے سے دور ہو جاتے ہیں؟ اور بہت بڑی چیز ہے دین میں نئی نئی چیزیں. ہوتا کیا ہے نا میرے بھائیوں، انسان کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے، انرجی طاقت محدود ہے، جذبہ بھی محدود ہے. اب وہ جذبے کے ساتھ یا تو سنت والی چیزیں کریں گے یا تو ایسی چیزیں کریں گے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. مطلب وہی انرجی، وہی ٹائم، وہی محنت سے دو میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں. یہ کریں گے تو وہ نہیں رہے گا اور وہ کریں گے تو اس کے لیے وقت نہیں رہے گا. حقیقت کیا ہے کہ ہمیں سنت پہ چلنا چاہیے اور دین میں نئی نئی چیزوں سے بچنا چاہیے. تو ہم یہاں پر ایک سوال لے کر اوپن مائنڈ سے جواب دیکھیں گے کہ آخر میں دین میں نئی چیزیں آنا کیوں غلط ہے. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں، بولے نئی نئی چیزیں آنے میں کیا غلط ہے بھائی، نیا آیا، نیا جیسے ہوتا ہے نا، ارے لیٹسٹ ہے، یہ نئی چیز ہے. یہ عام طور پہ جیسے لیٹسٹ ڈیزائن آئی ہے، لیٹسٹ مشین آئی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ دنیاوی معاملات میں ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے. لیکن کیا دین میں لیٹسٹ چیز آئی ہے دین میں؟ تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ ہم لوگ 5 دلائل دیکھیں گے اور میں آپ سب کو ابھاروں گا، ہم اپنے ٹی وی کے ویورز کو بھی ابھاریں گے کہ تھوڑا سا اگر آپ دھیان دے دیں انشاءاللہ یہ 5 پوائنٹس آپ کو ابھی یاد ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہیں پر یاد ہو جائیں گے. ہاں، اور آپ پھر کسی کو بتا سکتے ہو تاکہ آپ انہیں انشاءاللہ سنت پہ چلنے کی طرف انکریج کریں اور دین میں نئی نئی چیزوں سے بچا سکیں، انشاءاللہ ذریعہ بن سکے. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا الیوم، اس دن. کون سا دن تھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری وحی نازل ہوئی تھی اس آخری وحی میں سے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور یہ آیت ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے دوران یوم العرفہ کے دن نازل ہوئی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وحی نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن میں نے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، اکملت لکم دینکم تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. اکملت، کامل لفظ اردو میں بھی ہے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دی. اور کون سی نعمت ہے وہ نعمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تمہارا دین ہے، میں اس بات سے راضی ہو گیا. تو یہاں پر یہ آیت جب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. یہ آیت قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہ بتاؤ اگر کوئی چیز کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، تو اس میں کچھ اور آ سکتا ہے؟ اگر آ سکتا ہے تو کمپلیٹ نہیں ہے یعنی، اور مکمل ہے تو آ نہیں سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ پانی کی بوتل ہے، اس کے اندر آپ کو جگہ دکھ رہی ہے، خالی ہے تھوڑی سی جگہ. اس میں پانی اور ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں. کیوں؟ مکمل نہیں بھرا ہوا ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. اور اگر کمپلیٹ بھر دیں پھر ڈال سکیں گے؟ کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ گر جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا، ایک وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ آگے دیکھیں گے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ دین میں نئی نئی چیزیں آ سکتی ہے، مطلب کہ اس نے کس پہ الزام لگایا؟ اللہ پر، کہ اللہ نے کہا اکملت، میں نے کمپلیٹ کیا، لیکن اصل میں کمپلیٹ نہیں تھا. تو یہ تو بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا اللہ پر. ہم سب کو غور کرنا چاہیے. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 1. دیکھیے 5 پوائنٹس آ رہے ہیں، ہمیں غور کرنا ہے یہ سب پر. آپ بھی غور کریں. یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. قرآن میں کہاں؟ یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3. سیکنڈ پوائنٹ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے گا،
جو اس دین میں کوئی نئی چیز لائے گا، احدث نکالے گا، ما لیس منہ جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے، اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ چیز رد، رد کا مطلب کیا ہے؟ ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ چیز مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو دین میں اگر کوئی نئی چیز نکالیں گے تو جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے، دیکھو نئی چیز میں وہ بات آ گئی، احدثہ کے اندر بات آ گئی تھی، لیکن اور وضاحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما لیس منہ جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے، فہو رد وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی۔ یہ عربک حدیث آپ کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ، اور پوری حدیث تو ابھی یاد شاید کسی کو ہو جائے کسی کو نہ ہو، کم سے کم فہو رد والے پارٹ یاد کر لیجیے۔ فہو رد ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، فہو رد، اٹ از ریجیکٹڈ، وہ چیز رد ہے، ریجیکٹڈ ہے، فہو رد۔ ہاں میرے بھائیوں دیکھو، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کرنسی چینج ہوئی، نوٹ بندی ہوئی، پرانی نوٹ بند ہو گئی، نئی نوٹ آئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ جو آج کل جو نوٹ چل رہی ہے میں اس سے اچھی ڈیزائن بنا سکتا ہوں اور اس سے اچھا کاغذ لوں گا، اس سے اچھی ڈیزائن بناؤں گا، وہ نوٹ لیکن چلے گی کیا؟ کیوں نہیں چلے گی؟ اس سے اچھی ڈیزائن، کم درجے کی بھی نہیں بول رہا ہوں، اور اس سے اچھے درجے کا کاغذ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی ہے بھائی، آپ اپنی طرف سے نئی چیز، نئی نوٹ نکالو، فہو رد، اٹ از ریجیکٹڈ، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ پھر یہ نہیں دکھائے گا کہ اچھی لگ رہی ہے، ڈیزائن اچھی ہے، کاغذ اچھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کیا۔ اب عبادات میں قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوگا، وہ اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں پتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نکالیں تو انسان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کیا چیز کرے گا، اور وہ نئی چیز کریں گے، محنت سے کیے، کوشش سے کیے، اور فہو رد، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو ابھاروں گا، دین میں نئی چیز، دین میں نئی ہے نا چیز، فہو رد والے الفاظ یاد کرو، فہو رد، اٹ از ریجیکٹڈ۔ اور جو بھائی نے کہا تھا، میں نے کہا اس میں کلو ہے، وہ بات یاد رکھیے، کیا کہا تھا انہوں نے، کسے کلک ہوا؟ اگر مکمل بھرا ہوا ہے پھر بھی اور ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ریجیکٹ ہو جائے گا، فہو رد، دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ ایک بات بولتے ہیں دیکھو اس کے الفاظ پہ غور کرو، من احدث، جو دین میں نئی چیز نکالے گا، وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی نکالے، یہ تو پہلے سے نکلا ہوا ہے، کئی سال پہلے سے چل رہا ہے، ہمارے باپ دادا پردادا وہاں سے چل رہا ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے؟ نہیں، اگر ہوتا تو وہ چیز ایکسپٹڈ ہے، تو سنت ہے، وہ تو ہمارا فرسٹ سیکشن جو ہم نے بات کیا نا، اتباع اطاعت، اس کے اندر آ جائے گا، وہ تو نئی چیز ہے ہی نہیں، نئی چیز ہے تو فہو رد۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، یہ سیم حدیث صحیح بخاری میں جو ہے، یہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، من عمل عملا، جو کوئی کام کرے گا، لیس علیہ امرنا، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ چیز ریجیکٹڈ ہے۔ تو یہ فہو رد والا پارٹ سیم ہے، لیس علیہ امرنا والا سیم ہے، لیکن احدث کی جگہ عمل عملا ہے، جو کرے گا۔ تو یہاں پہ ابھی نکالنے کی بات نہیں ہو رہی، کرے گا، تم نے کیا، تم نے نہیں نکالے، آپ سے پہلے والوں نے نکالے، لیکن کیا نا آپ نے، تو آپ نے کیا اور نیا کام کیا، لیس علیہ امرنا، فہو رد، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں جو سوال کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ تو 2 پوائنٹس یاد ہو گئے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ دین مکمل ہے، قرآن میں کہا، سورہ مائدہ سورہ 5:3۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دین میں نئی چیز آئے گی تو فہو رد، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ کسی کو بتائیے آپ کہ دیکھو میرے بھائی دین میں نئی چیز لائیں گے، آپ محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ تھرڈ پوائنٹ، اور یہ بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو کچھ الفاظ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اسے خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں۔ ان الفاظوں میں یہ 3 ورڈز، یہ 3 الفاظ بھی ہوا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم پورا خطبۃ الحاجہ نہیں یاد کر رہے ہیں، ہم یہ 3 ورڈز یہیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کلو بدعۃ ضلالہ، کلو کا مطلب کیا ہے؟ کل کے کل، سب کے سب، دیکھیے یاد کر لیتے ہیں، کلو بدعۃ ضلالہ، ساری کے ساری جو دین میں نئی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ ضلالہ۔ ضلالہ یعنی کیا؟ گمراہی ہے۔ دین میں نئی چیز ہے وہ رد تو ہے، ریجیکٹڈ،
کوئی بولے نا اچھا ریجیکٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، نہیں کیا کوئی بات نہیں، دلالہ ہے وہ، گمراہی ہے وہ، ریجیکٹ تو ہوگا، اللہ پہ بہتان تو ہے لیکن وہ ایک اور چیز ہے، دلالہ گمراہی ہے۔ اچھا وہ پیچھے والا جو گاڑی والا ہے یاد ہے کون، جسے ہم نے کہا تھا نا پیچھے ہی چلنا ہے، اگر وہ کہے کہ میں کیوں پیچھے چلوں، میں اوورٹیک کروں گا، میں آگے بڑھوں گا، وہ آگے بڑھ جائے تو کیا ہو جائے گا، دلالہ، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، وہ راستہ تو پتہ نہیں ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ہم پیچھے والے ہیں۔ ہم اگر آگے بڑھیں گے، جو کام دین میں عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام کریں گے تو کیا ملے گا، دلالہ، کل بدعۃ دلالہ۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دین میں جو نئی چیزیں ہیں نا وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے، اچھی اور بری، بعض حسنہ اچھی ہوتی ہے اور بعض سیئہ بری ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب کہاں ہے، یہاں ہے، اس سوال کا جواب اس میں ہے، ہاں ہے۔ کسے دکھ رہا ہے جواب، کل بدعۃ دلالہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دین میں نئی چیزیں گمراہی ہے، یہ بھی کافی ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو، سب کے سب کیا ہے، دلالہ، گمراہی ہے۔ پتا چلا کہ اچھا برا یہ دونوں کا چانس ہے ہی نہیں، کلو بدعۃ دلالہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارا کون سا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3، اس میں کیا آیا ہے، دین مکمل ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے، فہو رد، دین میں نئی چیز آئے گی، ہاں فہو رد، اٹ از ریجیکٹڈ۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے، کلو بدعۃ دلالہ، گمراہی۔ اچھا دلالہ لفظ سنا ہوا لگ رہا ہے، دلالہ کہاں سنا ہوا لگ رہا ہے، بہت سنا ہوا لگ رہا ہے، کہاں سنا ہوا لگ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ میں۔ ہاں کہاں پہ سورۃ الفاتحہ میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے، اور ان کا راستہ نہیں جو ضالین ہے۔ عدی بن حاتم کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا یہ مغضوب علیہم کون ہے اور یہ ضالین کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہے اور یہ ضالین جو ہے نا یہ نصارہ ہے، کرسچنز ہے۔ ہاں ضالین کیا ہے، کرسچنز ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدی بن حاتم نے کیا کہا، یہ مغضوب علیہم کون ہے، یہودی ہے، اور ضالین کون ہے، نصارہ ہے۔ اچھا غور کرنے کی بات کیا ہے، آپ دیکھو گے کہ کرسچنز نصارہ کے دین میں بہت سی نئی نئی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، موناسٹسزم، جو فادر پریسٹ ہوتے ہیں نا، شادی نہیں کرتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، کیوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، گاڈ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے، نئی چیز ہے وہ۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں سورہ 57 آیت نمبر 27، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، جو روحانیت انہوں نے نکالی، اللہ نے کہا میں نے نہیں کرنے کہا تھا، اللہ نے نہیں کہا تھا انہیں کرنے، لیکن انہوں نے خود کی طرف سے نکالا کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور اچھی عبادت کر سکیں گے، لیکن یہ کیا ہے، اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، 3 پوائنٹ ہو گئے، چوتھا پوائنٹ، اور وہ اس آیت میں پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ، بیسٹ ایگزامپل ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ جہاں پر دین میں نئی چیز ہے وہاں پہ آگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے قدم کہاں چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے۔ اس وقت حسنہ، بیسٹ ایگزامپل، بیسٹ ہے وہ۔ اب اگر آگے ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں ہے، یہاں کیا معاملہ ہے، یہ بیسٹ سے تو ہٹ گئے، اب وہ دوسرے ٹریک پہ چلے گئے، کسی اور کے قدموں کے پیچھے ہیں، کسی اور کے راستے کے پیچھے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، بہترین چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 4 کہ بہترین نمونہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا اگر دین میں نئی چیزیں آئیں۔ قرآن میں سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کر دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، آپ سب کے سامنے بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کمپلیٹ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، کہا یہ دین مکمل ہے، اب دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی، اور نئی چیز آئے گی تو وہ ریجیکٹ بھی ہوگی اور وہ گمراہی بھی ہوگی۔
ریجیکٹ تو ہوگی ہوگی، اس کی سزا بھی ہے کہ دنیا میں گمراہی مل رہی ہے اس کی وجہ سے، اور ہم بہترین اسوہ اور نمونہ سے اسوۃ حسنہ بیسٹ ایگزامپل سے ہم دور ہو گئے۔ لاسٹ پوائنٹ، اور وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت کے دن کا منظر بتایا، اور قیامت کے دن کی جو کہ منظر بتانے والی حدیثیں موجود ہے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچوں گا۔ حوض کوثر وہ جگہ ہے، وہ حوض ہے جہاں سے جام کوثر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور قیامت کے دن بہت شدید پیاس لگنے والی ہے، اور وہ پیاس کو بجھانے والی صرف ایک چیز ہوگی، حوض کوثر سے جام کوثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وردہ شرب منہ، جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا، ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، جو ایک بار اس میں سے پی لے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ بات کو یاد رکھیے، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد علی اقوام، بعض لوگ میری طرف آئیں گے، اعرفہم ویعرفونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں پہچانوں گا، وہ لوگ مجھے پہچانیں گے۔ کیسے پہچانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے وضو کے نشانات سے اور سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یحال بینی وبینہم، پھر ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے سے روک دیا جائے گا۔ فاقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہم منی، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ فیقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، اب یہ الفاظ پڑھو یہاں پر، انک لا تدری ما بدلوا بعدک، یا ایک حدیث میں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالیں۔ کیا منظر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہے، بعض لوگ آ رہے ہیں، جب وہ آ رہے ہیں انہیں آنے سے روک دیا جائے گا، فرشتے روک دیں گے انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہیں گے یہ میرے ماننے والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیے تھے، انہوں نے نئی نئی چیزیں لائے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہیں گے فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی، سحقا سحقا، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے ما احدث بعدی لمن بدل بعدی سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم نے دین میں نئی نئی چیزیں لائے، دین کو بدل دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ الفاظ میں چاہتا ہوں ابھی یاد کر لو، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ساتھ میں دہرائیں گے یاد ہو جائے گا، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے دین میں نئی چیزیں نکالے، جو نئی چیزیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک تو ناراض ہو رہے ہیں، نمبر دو انہیں اتنے سخت الفاظ جب رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کتنی بری چیز ہے۔ اور تیسری بات، فائنلی تو پیاسے رہ گئے وہ لوگ، حوض کوثر سے جام کوثر سے محروم ہو گئے، پیاسے کے پیسے جانا پڑ رہا ہے، فرشتے انہیں روک رہے ہیں، مطلب کتنے سارے پرابلمز ہیں۔ کیا کیا وہ لوگوں نے؟ دین میں نئی نئی چیزیں لائے، دین میں نئی نئی چیزیں لائے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 5۔ اور میرے بھائیوں غور کریں، بہت سے لوگ جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کے باوجود وہ نئی چیزیں لاتے ہیں۔ کاش کہ ان کو پتا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے بہت اچھا کیے، ویری گڈ نہیں کہیں گے، بلکہ ناراض ہو جائیں گے جب وہ سنیں گے، جب انہیں پتا چلے گا ایسا ایسا ہوا، یہ لوگوں نے دین میں نئی چیزیں لائے، تو کیا کہیں گے؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدی۔ میرے بھائیوں یہ بتا دیجئے آپ، اور میں آپ سب بھائیوں کو سب بہنوں کو بھارتا ہوں، اپنے دوستوں کو احباب کو یہ حدیث سنا دو بس۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، مجھے امید اللہ سے، ہمیں بس ان تک یہ صحیح بات پہنچانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئی چیزوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہونے والے بلکہ ناراض ہونے والے ہیں۔ یہ ہو گئے ہمارے 5 پوائنٹ، ریپیٹ کریں گے۔ فرسٹ پوائنٹ، دین مکمل ہے۔ نمبر 2، فہوا رد۔ تھرڈ پوائنٹ، کلو بدعت ضلالہ۔ فورتھ پوائنٹ، اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم کون ہیں؟ پیچھے والے ہیں۔ اور نمبر 5، سحقا سحقا لمن بدل بعدی۔ یہ ہو گئے ہمارے 5 پوائنٹ۔ کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دین میں نئی چیزیں آئی، کوئی ہے جو کر رہا ہے دین میں عبادت میں نئی چیزیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا اور آج کے لوگوں کو پتا چلے؟ ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی ملتی تھی اللہ کی طرف سے،
اللہ تعالیٰ ضرور بتا دیتا کہ اے نبی یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا اور ہمیں پتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سب سے بیسٹ جنریشن آف اسلام ہے، خیر القرون ہے، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کا جذبہ آپ کے اور مجھ سے بہت زیادہ تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ نہیں کیے عمل اور ہم لوگ کر رہے ہیں؟ مطلب ہم ان سے آگے بڑھ رہے ہیں کیا؟ وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو کام دیا گیا تھا، پہنچا دیجئے. ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں پہنچایا؟ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو دین ملا تھا وہ کیسے چینج ہو گیا؟ آج عیسائی اسلام پہ کیوں نہیں ہے؟ آج یہودی اسلام پہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ دین بدل گیا؟ کیونکہ وہ لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں لائے تو اوریجنل کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. اب جو ان کے لیے غلط تھا وہی چیز ہم کریں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے غلط اور ہمارے لیے صحیح؟ وہ لوگوں نے کیا غلط اور ہم وہی کام کریں دین میں نئی چیزیں لانے کا اور ہمارے لیے صحیح ہو جائے گا؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسلام تو دین آف ریلیجن آف پروف ہے. اسلام وہ دین ہے جو محفوظ دین ہے. یہ وہ دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہے. صرف حدیث ہی نہیں، حدیث کو جو راوی بیان کر رہے ہیں، نریٹرز، ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہے اور وہ بھی سند کے ساتھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروف والا دین ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پروف والے دین میں بغیر پروف والی چیزیں آ جائے؟ دین میں نئی چیزیں، اگر نئی چیزیں آ سکتی پروف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پروف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو سب چیز ملاوٹ کرو، نئی نئی چیزیں لاؤ، پھر وہی اوریجنل بدل جائے گا نا پھر. تو یہ ہمارے لیے چند باتیں. اب ہم آتے ہیں ایک اہم سوال پر. یہ سب باتیں ہونے کے بعد لوگ کچھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی تو ایروپلین میں بھی مت بیٹھو، اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤ حج کرنے. ہاں، جو نئی نئی چیزیں، موبائل فون بھی کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ آپ مائک پہ کیوں بیان دے رہے ہو؟ پھر مائک کی کیا ضرورت ہے؟ چلا چلا کے بیان دو. ہاں، اور یہ کہتے ہیں لیپ ٹاپ اور موبائل فون یوز کرنا، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سب بھی پھر غلط ہے کہتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. تو آئیے یہ سوال کا جواب دیکھنا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں سوال کا جواب ہے. آپ میں سے کون جواب دے گا؟ میں پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر آپ جواب دیجیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، اللہ ہے وہ، خلق لکم، خلق لکم، تمہارے لیے بنایا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین پر ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے تو بنایا ہے. اس میں سوال کا جواب ہے. کسے کلک ہوا؟ کون سا سوال؟ یہ سوال. اس سوال کا جواب اس آیت میں ہے. کون بتائے گا؟ آسانی کے لیے بنایا، آپ احسان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں، یہ آیت سے جواب دیجیے. ابھی اللہ کہتا ہے اللہ ہے خلق لکم، تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ زمین پر ہے، ما فی الارض جمیعا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے تو بنایا ہے. اور یہ یاد رکھیے جو ہم لوگ بھی بنا رہے ہیں نا وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہی بن رہا ہے. جو کچھ زمین پر ہے اللہ کہتا ہے تمہارے لیے تو ہے. تو مطلب اس میں دلیل ملتی ہے، علماء نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ بھئی سارے جو کام ہوتے ہیں نا ورلڈلی میٹرز میں، اور کچھ دو حصے ہیں کہ بھئی دنیاوی امور، دنیاوی معاملات، ورلڈلی میٹرز اور عبادات. ورلڈلی میٹرز میں اللہ نے کہا تمہارے لیے تو میں نے بنایا ہے. اب دنیا میں موبائل فون ملا ہمیں، زمین پہ ہمیں لیپ ٹاپ ملا، زمین پہ جیسے مثال دے رہا ہوں آپ نے ڈنم پہنا ہے، کون سی حدیث میں دیا ڈنم پہن سکتے ہیں؟ تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین پر اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے تو بنایا ہے. اب ایک ایک کپڑے کی دلیل نہیں دینا ہے کہ بھئی شاورما کھاتے ہیں ہم لوگ، کون سی حدیث میں دیا شاورما کھا سکتے ہیں؟ یا برگر کھا سکتے ہیں، کون سی حدیث میں دیا ہے؟ خلق لکم، تمہارے لیے تو بنایا ہے. اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ زمین پہ لیکن شراب بھی ملا. جو کچھ زمین پر اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن زمین پہ شراب بھی ہے. تو شراب حرام ہے، اللہ نے بتا دیا. اسی وجہ سے قاعدہ کیا ہے؟ جو کچھ زمین پر ہے ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام ہے. مطلب یہ لکڑا، ہاں یہ دیکھیے میٹل ہے، ایلومینیم یوز کر سکتے ہیں، اسٹیل یوز کر سکتے ہیں، کون سی حدیث میں دیا ہے؟ ہاں آپ کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ نے کہا تمہارے لیے تو میں نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. تو فقہا جو ہوتے ہیں, جو فقہ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ ایک قاعدہ دیتے ہیں. کیا قاعدہ ہے؟ کہ زمین پر جو دنیاوی معاملات میں ہر چیز جو ہے نا, وہ ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام ہے. ہاں, جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام ہے. لیکن عبادت میں کوئی کہے کہ میں سر پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا, تو سر پہ باندھ کے نماز پڑھنا نہیں باندھ سکتے. کون سی حدیث میں دیا ہے بتاؤ؟ سر پہ ہاتھ نہیں باندھ سکتے, ایسی کوئی حدیث ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ اس میں دلیل کسے لانی ہے؟ آپ کو لانی ہے کہ نہیں سر پہ نہیں باندھ سکتے, حدیث ہے, آپ کو لانی ہے دلیل؟ یا جو یہ کہے گا سر پہ ہاتھ باندھتے ہیں نماز میں, دلیل کون لائے گا؟ عبادت میں قاعدہ کیا ہے؟ ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حلال ہے. دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ, اور عبادت میں ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حلال ہے. جیسے توحید کے درس میں آپ نے سنا کہ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کے آگے تالیاں مارتے تھے, سیٹی مارتے تھے. آج بعض لوگ اپنے بتوں کے آگے ڈانس کرتے تھے. تو کسی کے عقل میں آیا کہ ارے ہم لوگ بھی کریں گے, ہم بھی یہ چیز کریں گے. تو نہیں, عبادت کے اندر فہو رد قاعدہ ہے. جو نیا لاؤں گے نا ریجیکٹ ہو جائے گا. کلو بدعۃ ضلالہ قاعدہ ہے. نئی چیز لائیں گے تو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی. یہ قاعدہ ہے. اس کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ دین مکمل ہے. مطلب عبادت کے اندر ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حلال ہے. اب یہاں پہ سر پہ باندھ سکتے ہیں؟ نہیں باندھ سکتے, کیونکہ دلیل نہیں ہے. دلیل کس سے لانی ہے؟ جو یہ بات کہے گا اس سے لانا ہے. انشاءاللہ یاد رہے گا یہ بات. یہ دونوں فارمولا یاد رہیں گے. یہ دو فارمولا آپ کو اگر یاد رہے نا, آپ بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہو انشاءاللہ اس کی روشنی میں. کوئی بھی چیز آئے سامنے, مثال کے طور پر آپ نے دیکھا یہ پینٹ کیا ہوا ہے, یہ کالا ہے, ہاں یہ پینٹ ہے لال. اوکے, کون سی حدیث میں دیا ہے کہ لال ٹیبل پہ بیان دے سکتے ہیں؟ یہ دنیاوی معاملہ ہے. لال ہو, پیلا ہو, نیلا ہو, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, کالا ہو, نیلا ہو, پیلا ہو, یلو ہو, ٹائل ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مسجد میں اے سی لگ رہا ہے. اے سی لگا سکتے مسجد میں؟ کون سی حدیث میں دیا ہے؟ نہیں, وہ دنیاوی معاملہ ہے. تو دنیاوی معاملات میں آپ کو ٹائل لگانا ہے, پینٹنگ کرنا ہے, کارپیٹ بچھانا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے تو بنایا ہے میں نے, ما فی الارض جمیعا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم کچھ بہانے دیکھیں گے. کیا چیز کے بہانے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دین میں نئی نئی چیزیں لا سکتے ہیں, ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہے. پہلا ریزن وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری نیت تو اچھی ہے نا, ہماری نیت بری نہیں ہے, نیت اچھی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھی نیت سے کرے تو, بری نیت سے کرنا غلط بات ہے. لیکن اچھی نیت سے کرے اور دین میں نئی چیز لائے تو صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی نیت سے. دیکھو بری نیت سے غلط ہے, بات صحیح ہے. لیکن اچھی نیت ہو تو کیوں غلط ہے؟ اب کسی کی نیت ہے کہ میں جاؤں دلی اور ٹرین لے لیا کنیا کماری کی. اب کتنی بھی نیت دلی کی ہو, دلی پہنچے گا ہی نہیں. صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے, وہاں تو پتا ہے ہمیں. یا یہاں سے ہم جہاں ہیں, یہاں سے اگر کوئی میٹرو لے لے گھاٹ کوپر کی اور جانا تھا اندھیری, تو کتنی بھی نیت اندھیری کی ہے وہ گھاٹ کوپر ہی پہنچے گا. ہاں, صحیح بات کیا ہے کہ نیت سے سب کچھ نہیں ہوتا. آپ کو نیت کے ساتھ صحیح راستہ بھی چاہیے. اور آپ کی نیت اگر سچ مچ اچھی ہے نا, تو آپ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کریں گے. آپ اس چیز کے تعلق سے تحقیق کریں گے, جو صحیح اور ثابت چیز ہے وہ کریں گے. یہ اچھی نیت کا تقاضا ہے سچ مچ. دوسرا معاملہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کچھ کم تھوڑی کر رہے ہیں, دین میں کم کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, بڑھا رہے ہیں, ایڈ کر رہے ہیں, یعنی کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں, کم تھوڑی کر رہے ہیں. اس کا جواب کون دے گا؟ صحیح بات ہے. وہ جو حدیثیں ہم نے سنے نا فہو رد, وہ ایڈ کے بارے میں بھی ہے, دین میں نئی چیز. ہاں, اور کل بدعۃ ضلالہ, ساری حدیثیں کلیئر ہیں. چلو ایک دنیاوی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں کوئی آ کر, آپ کھانا کھا رہے ہو, آپ کے کھانے میں کوئی آ کر ایک مٹھی بھر کے نمک ڈال دے, تو آپ کیا کہو گے؟ زیادہ ہی ہے, کم تھوڑی کیا ہے آپ نے تو کچھ زیادہ ہی کر دی ہے. یا کیا کہیں گے کہ نہیں کھانا بگاڑ دیا تم نے, تو بولے میں نے تو زیادہ ہی ڈالا. آپ خود ہی کہتے ہو کہ زیادہ ہی ہو رہا ہے, کم تھوڑی ہو رہا ہے. ہاں, یا چائے پی رہے ہو, آپ کی چائے میں کوئی مٹھی بھر کے شکر ڈال دے, ہاں, تو ہم کیا کہیں گے
جو چیز جتنی وہ چیز اتنی. آپ کو پتا ہے پہلے پی سی او ہوتا تھا, 1 روپے کا سکہ ڈالو, ابھی بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم دکھائی دیتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے اس میں 10 روپے کی نوٹ ڈالنا ہے, ہاں تو اور اچھا فون لگے گا. جو چیز جتنا ہونا چاہیے وہ اتنی ہونی چاہیے بھائی, یہ بات سمپل فارمولا ہے. تو یہ ایڈنگ والا معاملہ بالکل غلط ہے. تیسری بات کچھ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو ہم کوئی اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں, کوئی اچھے کام کرنے کی کیا سزا ملے گی ہمیں؟ اگر دین میں نئی چیز کر رہے ہیں, کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہیں, نیا ہے, تو کیا سزا ملے گی؟ تو یہاں پہ معاملہ کیا ہے, اگر 2 سجدے کی یا 3 سجدہ کریں, سجدہ کرنا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن 3 سجدے کریں تو سزا ملے گی کہ انعام ملے گا؟ کوئی اگر 1 رکعت اور ایکسٹرا پڑھے, بولے میں جتنی رکعت ہوتی ہے اس میں 1 بڑھا کے پڑھتا ہوں, تو زیادہ ملے گا ثواب کہ کم ملے گا؟ کہ ریجیکٹ ہو جائے گی نماز, فہوا رد, جو کیے وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. اس میں جتنا ہے اتنا. اگلی چیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فائدے دکھائی دیتے ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ عمل کر رہے ہیں, اس میں کچھ فائدہ دکھ رہا ہے. یہ فائدہ تو مل رہا ہے نا, لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 219 کہ وہ تمہیں شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, انہیں کہو اس میں بہت بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو شراب اور جوئے میں اللہ نے کیا بتایا, اس میں بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن فائدہ ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. تو جب شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, ریئلی ہو سکتا ہے کہ کوئی دین میں نیا کام کر رہا ہے اس میں بھی کچھ فائدہ اسے ہو رہا ہے, ہو بھی سکتا ہے کچھ فائدہ, لیکن جو نقصان ہے وہ فائدے سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہو رد کل بدعۃ ضلالہ سحقا سحقا لمن بدل بعدی. اور ایک بات ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہمیں کوئی چیز دکھ رہی ہے فائدے مند. بات کیا ہے, ہم اس طریقہ کار کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی کیا ہم اپنی عقل, اپنی سوچ, جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے, اچھا دکھ رہا ہے, اس کے بیسس پہ دین کی بنیاد ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے. ہاں دین ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اس کی بنیاد پہ نہیں ہے. میں جو لاسٹ سیکشن لینے والا ہوں تب اس بات کے تعلق سے چند مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تب آئے گی. اب ہم ایک اہم سوال کا جواب دیکھیں گے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو دین میں آئے اور جو نئی ہو, اچھی ہو؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز اچھی ہے, حسنہ ہے. تو ایک حدیث ہم دیکھیں گے جس حدیث میں سوال کا جواب ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عمل یقرب الی الجنہ, ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا, الا قد امرتکم بہ, اور میں نے اس کا حکم نہیں دیا. مطلب ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے حکم نہیں دیا. ولا عمل, اور ایسا کوئی عمل نہیں یقرب الی النار, جو جہنم کے قریب لے جائے گا, الا قد نہیتکم عنہ, سوائے یہ کہ میں نے اس سے روک دیا. مطلب ساری کی ساری جو چیز جنت کے قریب لے جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, ساری وہ جو چیزیں جہنم کے قریب لے جائے گی اس چیز سے ہمیں روک دیا. نیکسٹ, اب یہاں پہ ہم سوال کے ایک اہم حصے پہ آتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی 3 دن تک. پھر یہ ہوا لوگ بہت بڑی تعداد میں جڑنے لگے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن باہر نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ انہیں ڈر تھا, انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی اور تم نہیں کر پاؤں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ, تھوڑے لوگ وہاں ایک چھوٹی جماعت بنا کر کے پڑھ رہے ہیں, کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے, بعض لوگ وہاں پہ جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں. یہ چلتا رہا معاملہ یہاں تک آ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا یہ تو انہوں نے کہا کہ ابھی پھر سے ہم سب مل کر ایک بڑی جماعت سے نماز پڑھیں گے. اور جب یہ ہوا تو وہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ چیز کیا بدعت تھی یا نہیں تھی؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو سنت تھی جو انہوں نے زندہ کیا. لیکن لفظ بدع, دین میں نئی چیز, یہ عربک زبان کا بھی لفظ ہے. مثال کے طور پہ کوئی موبائل کا لیٹسٹ ماڈل آیا اور آپ عربک میں بات کر رہے ہو تو آپ کہوں گے نعم البدعۃ ھذہ, کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اس کا مطلب یہ چیز دیکھنے نہیں ملتی تھی اور اب وہ چیز دیکھنے ملی, مطلب کتنی اچھی چیز دیکھنے مل رہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. لیکن کیا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک عمل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ کس وجہ سے روک رہے ہیں. جب وہ وجہ نہیں رہی
بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وجہ نہیں رہی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، ہم عاشورے کا جو روزہ رکھتے ہیں تو صرف 10 تاریخ نہیں رکھتے ہیں، 10 کے علاوہ ساتھ میں 9 بھی رکھنے کی حدیث ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی رکھوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے۔ کیے کیا؟ نہیں کیے۔ سنت ہے یہ؟ ہاں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا، انہوں نے خواہش اظہار کی، صرف اگر بتایا تو بھی سنت ہے، تو یہاں تو 3 دن تک کیا تھا نا، تو یہ چیز کیسے نئی چیز ہو سکتی ہے، بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں سورہ احقاف میں سورہ 46 آیت نمبر 9 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من رسولی، میں رسولوں میں کوئی بدع رسول نہیں ہوں۔ بدع رسول یعنی کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول میں نہیں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت رسول آ چکے ہیں۔ مطلب تمہیں اتنا کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو بھیجا؟ میں کوئی پہلا رسول تھوڑی ہوں۔ تو یہاں پہ لفظ بدع جو آیا ہے وہ کوئی دین میں نئی چیز کے اعتبار سے نہیں، لیکن زبانی لفظی اعتبار سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عربک زبان کے اعتبار سے لوگ یہ بات کو سمجھتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اس حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں دلیل اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایسی چیزیں دیکھ کر کبھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں آیا ہے من سن سنتا حسنا، جو کوئی ایک اچھا کام شروع کرے گا اسے اس کا اجر بھی ملے گا، جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آتا ہے من سن سنتا سیئہ، جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا گناہ بھی ملے گا، جو کوئی اسے دیکھ کر وہ برا کام کرے گا اس کا گناہ بھی اسے ملے گا اور اس کا گناہ کم بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اس حدیث کو بتا کر بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر آتا ہے سن سنتا حسنا، جو کوئی اچھا کام شروع کرے گا، تو بولتے ہیں دیکھو ہم شروع کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ دلیل ہے کہ دین میں نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ دلیل ہے؟ یا آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، جو کوئی اچھا نیا کام شروع کرے گا، سنتن حسنا، کوئی کام شروع کرے گا، اچھا کام شروع کرے گا، اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اسے دیکھ کر جو لوگ کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا۔ یہ کون بتایا؟ جی جی، بہت اچھا۔ مطلب سنتن حسنا سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو ثابت ہے، جو وہ شخص نے جاری کیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے جو گھر میں کہے کہ دیکھو ہم لوگ سب صبح کے وقت پر بیٹھیں گے، تھوڑا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پوری فیملی ممبرز بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، جتنا اس نے کیا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ انتقال کے بعد بچے بعد میں بھی بیٹھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، جتنا قرآن وہ لوگ بھی بعد میں پڑھیں گے اس کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے شروع کیا نا۔ مثال کے طور پر کوئی اگر درس شروع کرے کہ ہماری ایریا میں یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ درس شروع کریں گے، اب وہ درس شروع کیا انہوں نے، خود تو جتنے درس انہوں نے کیا اس کا اجر ملے گا، لیکن انتقال کے بعد بھی وہ درس چلتا رہا تو بھی اجر ملتا رہے گا۔ لیکن کوئی ہے، حدیث وہاں ختم نہیں ہوتی، من سن سنتا سیئہ، جو کوئی برا کام شروع کرے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھائی ہو جو گھر میں کہے کہ ہم لوگ ہر سنیچر رات کو بیٹھ کے فلم دیکھیں گے، اب جتنی فلمیں خود دیکھا اس کا گناہ تو ملے گا، انتقال کے بعد بچے بھی دیکھ رہے ہیں، سنیچر کے دن کنٹینیو ہے، تو جو فلم بچے بعد میں دیکھیں گے اس کا گناہ بھی اسے ملے گا، کیونکہ اس نے شروع کیا نا برا کام۔ اسی لیے برے کام شروع نہیں کرنا چاہیے، اچھے کام شروع کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم میں سے کسی نے کوئی برا کام شروع کیا اس کو دنیا میں ہی روک کے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تک ہمیں وہ ملتا رہے اس کا گناہ، ارے میں شروع کر کے آ گیا اب یہاں پہ گناہ مل رہا ہے، ارے یہ فلم تو میں نے نہیں دیکھا تھا، یہ تم نے نہیں دیکھے لیکن تم شروع کر کے آئے تھے۔ ہاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اب آئیے ہم ایک بہت اہم سوال پہ آتے ہیں، کیونکہ ایک بہت ہی سیڈ سٹوری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دین میں نئی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، سنت پہ چلنا چاہیے، دین میں نئی چیزوں سے بچنا چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بچنا چاہیے، پھر بھی نئی نئی چیزیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کئی کتابیں دیکھیں، جو دعا کی کتابیں، اذکار کی کتابیں جو پڑھتے ہیں لوگ، آپ دیکھو گے اس کے اندر کئی ساری لائن سے چیزیں ہوتی ہیں جو دین میں نئی 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 چیزیں ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہہ رہا ہے کہ غلط ہے پھر کیوں کرتا ہے؟ کہتے غلط ہے پھر بھی کرتے ہیں، ہاں، کیونکہ پہچان نہیں پاتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، جعلی نوٹ نہیں استعمال کرنا چاہیے، پھر بھی آدمی جعلی نوٹ لے لیا، بینک میں پہنچا، بینک نے پکڑ کے ارے تو جعلی نوٹ ہے تمہاری، یہ لے کے جاؤ واپس، ہو گیا نقصان۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے،
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پہچاننے بھی آنا چاہیے. تو میں آپ سب کو ایک پریکٹیکل ٹریننگ دینا چاہتا ہوں کہ کیسے پہچانیں. اور علماء اکرام نے پہچاننے کے لیے بدعتوں کو 7 ٹائپس کر کے بتایا ہے تاکہ تم اس کو دیکھ کر پہچانو کہ وہ کون سی کیٹیگری میں فٹ ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ 7 ٹائپ یاد کرانا چاہتا ہوں. اگر تھوڑا سا دھیان دیں انشاءاللہ 7 ٹائپ یاد ہو جائے گی. فرسٹ ٹائپ کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کا وقت زمان طے کیا جائے جو قرآن و حدیث میں طے نہیں ہے. دیکھیے جو چیز کا جو زمانہ اس کا وقت جو ہے طے ہے قرآن حدیث میں وہ قبول ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ٹائم فکس ہے. روزے رکھتے ہیں رمضان کے, اس کا وقت فکس ہے رمضان. حج کا وقت فکس ہے. کس نے فکس کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, وہی کے تحت آیا. لیکن کوئی اگر خود کی طرف سے فکس کرے کہ جیسے کوئی کہے کہ رات کے 12 بجے اٹھ کے کام کرو بہت ثواب ملے گا, ہاں, یا ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو کرو بہت ثواب ملے گا, حدیث ہے تو ہم قبول کریں گے. 12 بجے ہو کیا 1 بجے بھی اٹھیں گے. لیکن اگر حدیث نہیں ہے, آدمی نے خود کی طرف سے نکالا ہے اور فضیلت بتا رہے ہیں, یا تو لازم کر رہے ہیں, یا تو فرض کر رہے ہیں, یا تو مستحب کر رہے ہیں. دیکھو یہ بات یاد رکھو, کوئی کہے کمپلسری 12 بجے اٹھنا پڑے گا, غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی کہے نہیں اٹھوں گے تو اچھا ہے ثواب ملے گا زیادہ, 12 بجے اٹھوں گے اور درود پڑھو گے 12 بجے, ٹھیک 12 بجے درود پڑھو زیادہ ثواب ملے گا, فرض نہیں ہے, ملے گا ثواب ملے گا. تو غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو بھی غلط ہے. کیوں؟ درود پڑھنا غلط ہے؟ اچھا کام ہے. لوگ کیا دیکھتے ہیں, ارے درود ہی تو پڑھ رہے ہیں. لیکن درود پڑھنا ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم ہے نا, ٹائم, اس کے لیے مہر چاہیے قرآن حدیث سے, پروف چاہیے قرآن حدیث سے. ایک ٹائم آپ کیسے فکس کر سکتے ہو؟ آپ کو وہی ملتی ہے کیا؟ ہر مہینے کا پہلا جمعرات کیسے فکس کیا آپ نے؟ یا آپ نے مثال کے طور پر رات کے 12 بجے کا ٹائم کیسے فکس کیا؟ اچھا یہ بتائیے, آپ کے اس ایریا میں کوئی ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ مثال دو, کوئی ہو رہا ہے پروگرام؟ جمعہ سنیچر کوئی درس ہے, پروگرام ہے ہفتہ واری؟ اچھا کئی جگہوں پر ہمارے اسلامک سینٹر میں ہر سنڈے بعد نماز مغرب ہم لوگ درس رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ سنڈے لوگوں کا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں اور جڑ سکتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ ابھی تو کہا ٹائم فکس نہیں کرنا چاہیے. کون جواب بتا سکتا ہے؟ کمپلسری نہیں بول رہے ہم لوگ کہ سنڈے کو سینٹر پہ آنا فرض ہے, نہیں کہہ رہے ہیں. اگر کہہ دے تو غلط ہو جائے گا. اور اگر ثواب بتا دے, بولے سنڈے کو بعد نماز مغرب پروگرام کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے, تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, ابھی تو کہہ رہے تھے نہیں ہے, ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے. کیسے؟ فرق کیا ہے؟ ثواب آپ بتا دیے نا. اب ہم لوگ یہ درس رکھ رہے ہیں روز عشاء کے بعد رکھ رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں عشاء بعد؟ سہولت کے اعتبار سے. لیکن اگر کوئی کہہ دے, یہاں کا اسٹوڈنٹ کہے کہ عشاء کے بعد درس کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے, تو پھر دلیل دینی پڑے گی. کوئی چیز سامنے آئے ٹائم فکس سے کیچ کروں گے انشاءاللہ. فرسٹ پوائنٹ ٹائم. سیکنڈ پوائنٹ مقدار, نمبر. کوئی چیز کا نمبر جو قرآن و حدیث میں فکس ہے وہ قبول ہے. جیسے 4 فرض پڑھنی ہے, 2 سنت پڑھنی ہے. جیسے اذکار پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے, الحمدللہ 33 بار پڑھنا ہے. جو نمبر فکس کیا, کس نے فکس کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا, وہ قبول ہے. لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے فکس کرے 1,24,000 بار پڑھو, معلوم ہے آپ کو میں نے کیا نوٹس کیا ہے, یہ جو نمبر ہے نا اکثر بڑے بڑے نمبر ملتے ہیں. 1,000 بار پڑھو. اب آدمی محنت کر کے 1,24,000, ٹھیک 1,24,000 بار پڑھتا ہے, لیکن یہ نمبر قرآن حدیث سے ہے کیا؟ ہاں نہیں ہے. کیا ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ فہوا رد والی حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کل بدعت ضلالہ. نمبر آپ فکس کر رہے ہو, فرض بتاؤ یا سنت بتاؤ, لیکن نمبر فکس کرنے کی اختیار نہیں ہے. دین عبادت ہے. ہاں دنیاوی چیزوں میں کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر لائٹ ہے, آپ کے گھر میں 3 ٹیوب لائٹ لگی ہے, 3 نمبر, 3 کی جگہ آپ 4 ٹیوب لائٹ لگاؤ. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. آپ کا گھر ہے, آپ لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. 3 لگاؤ, 4 لگاؤ. لیکن اگر کہو 4 ٹیوب لائٹ لگانے میں بہت ثواب ملتا ہے, ہو جائے گا غلط. جہاں دین کو لاؤں گے نا تو قرآن حدیث سے پروف دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کا معاملہ ہے نا, وہاں تک کرو. آپ کی شرٹ میں 5 بٹن ہے کہ 6 ہے؟ 5 ہو یا 6 ہو کوئی پرابلم نہیں. دنیا کا معاملہ ہے کہ دین کا معاملہ ہے؟ دنیا کا معاملہ ہے. دیکھو آپ لوگوں کو فرق کرنے آ گیا نا کہ دین کہاں ہے, دنیا کیا ہے. جہاں دین کی بات ہے, عبادت کی بات ہے نا, وہاں نئی چیز لائیں گے نا فہوا رد ہو جائے گا, ریجیکٹڈ ہو جائے گی. یاد رہیں گے 2 ٹائپ انشاءاللہ. فرسٹ ٹائپ کیا ہے؟
ٹائم. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر. تھرڈ چیز جگہ. جیسے کوئی جگہ قرآن حدیث میں فکس ہے، مثال کے طور پہ طواف کہاں کرنا ہے؟ مکہ، کعبے کا طواف کرنا ہے. صحیح کہاں کرنا ہے؟ صفا مروہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ جگہ فکس ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں جانے کے لیے، میں یہیں پہ لمبا چکر مار لوں گا، چلے گا؟ صحیح. نیت اچھی نیت ہے تو ہاں ملے گا اجر کہ نہیں ملے گا؟ کیا ملے گا؟ سزا. فہو رد ضلالہ. یاد ہے نا سب پوائنٹس؟ کئی ساری جگہیں ہیں میرے بھائیوں جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں. آج مسلم ممالک میں ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں طواف ہوتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیسے طواف کر رہے ہو، بولے طواف ہی تو ہے. ثابت ہے، ہاں ثابت ہے طواف، لیکن کہاں کا طواف ثابت ہے؟ صرف کعبے کا طواف ثابت ہے. اسی طرح میقات. تو اگر کوئی کہے 12 بجے اٹھ کر 12 بار درود پڑھو ٹیرس پہ جا کر، کتنی ساری چیزیں ہیں نئی اس میں بتائیے؟ ٹائم، نمبر، پلیس. 3 چیزیں غلط ہو گئی. فہوا، ابھی آپ درود پڑھ رہے ہو، آپ کا درود بھی ویسٹ ہو رہا ہے. آپ کا درود آپ نے پڑھے، اتنے اچھے سے پڑھے، ہو گیا. کیوں گیا؟ کیونکہ آپ نے اتنی ساری دین میں نئی نئی چیزیں لے کر آئے، کہاں سے ملے گا؟ ہاں. چوتھی چیز فرسٹ کیا تھی؟ دیکھے بغیر بتاؤ. چلو. ٹائم، نمبر 2 نمبر، پلیس، نمبر 4 مٹیریل. مٹیریل جیسے بعض چیزوں کا مٹیریل قرآن و حدیث میں ملتا ہے. ہم عید الاضحیٰ آتی ہے، قربانی کرتے ہیں، جو جانور ثابت ہے وہی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ آج کل لوگ مرغی زیادہ پسند کرتے ہیں، چکن کا آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کوئی کہے میں اتنے روپے کی مرغیاں خرید کے وہ ذبح کروں گا اللہ کے لیے، تو کیا ہوگا؟ کیوں؟ پیسے تو خرچ کر رہے ہیں، مٹیریل بدل دیا. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ کہتے ہیں دیکھو کوئی قربانی نہیں، سیدھا پیسے دے دو چیریٹی میں، صدقے کا اجر مل سکتا ہے، لیکن وہ قربانی اگر بولو گے میں قربانی کیا، نوٹ پہ چلا دیا چھری، نہیں چلے گا ایسے. ہاں وہ چیز کیا ہوگا؟ فہوا رد مٹیریل. آپ دیکھو گے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو جمرات کو کنکر مارنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر کی سائز تک بتایا. اب ہم کیا دیکھتے ہیں، کئی سارے لوگ جو یہاں کے خاص طور سے اس ایریا سے آتے ہیں، وہ لوگ جمرات کے پاس جب پہنچتے ہیں تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور چپل جوتے وغیرہ کچھ بھی پھینکتے ہیں. تو کیا ہوا؟ مٹیریل بدل گیا. فہوا، ابھی بولے اس سے تو بڑا میں نے پھینکا، لیکن آپ نے مٹیریل بدل دیا. تو فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ٹائم، نمبر، جگہ، پلیس. نمبر 4 مٹیریل. نمبر 5 کیفیت، طریقہ، کنڈیشن، کہ کوئی چیز کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو. مثال کے طور پر بعض لوگ مسجد حرم جب جاتے ہیں تو لاسٹ میں جب نکلتے ہیں تو الٹے پاؤں نکلتے ہیں. یہ کرنے کا طریقہ ہے نا، نکلنے کا طریقہ. اب یہ طریقہ بھی قرآن حدیث سے ہونا چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہم سب کریں گے ویسے، نو پرابلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہمیں کیا ڈرنا چاہیے؟ فہوا رد. اسی طرح بعض جگہوں پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے اپنی گردن کو جھٹکا دے دے کر کہتے ہیں اللہ اللہ. دیکھا آپ نے کبھی؟ اب جب ان سے کہا جاتا ہے بولے اللہ اللہ تو کر رہے، کیا غلط ہے اس میں؟ کیا غلط ہے؟ بولیے اللہ اللہ تو کر رہے ہیں وہ لوگ. طریقہ، اگر ایسا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ اکرام نے کیا، وہ لوگوں نے اس راستے پر چلے، ہم بھی راستے پہ چلیں گے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں کیا اور جو نہیں کیا انہوں نے، تو پھر تو ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے. یہ دین عبادت ہے، اللہ اللہ آپ کر رہے ہیں، اور ذکر میں کوئی ایسا ذکر بھی نہیں ہے اللہ اللہ، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ نام کا کوئی ایسا ذکر بھی ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے. یہ ہو گئے 5. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ دیکھے بغیر بتاؤ. ٹائم، نمبر، پلیس، جگہ، مٹیریل. نمبر 5 اس کا کرنے کا طریقہ، ہاں کنڈیشن. نمبر 6 ترتیب، سیکوینس. جو چیز آگے ہے وہ آگے رہے گی، جو چیز پیچھے ہے وہ پیچھے رہے گی. مثال کے طور پہ وضو کرتے ہیں، اگر کوئی بولے میں پہلے پاؤں دھو لوں گا، پھر میں ہاتھ دھوں گا، بیچ میں پھر منہ دھوں گا، تو چلے گا کیا؟ سب سیم، سب کرے، لیکن تھوڑا آگے پیچھے. تو ترتیب چینج کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ ہو جائے گی دین میں نئی چیز. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں کوئی آگے کی چیز پیچھے، پیچھے کی چیز آگے کرے، ترتیب بدلنا بھی نہیں الاؤڈ ہے. ترتیب بھی بدلیں گے نا فہو رد، ریجیکٹڈ. ہاں جو ہے وہی رہے گا تو ہی چلے گا، اس میں نئی چیز لائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. ہو گئے 5. 6. اچھا یہ بتا دوں، یہ 6 کی جو ترتیب ہے نا، یہ قرآن حدیث والی نہیں ہے. معاملے میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ. ہاں یاد کرنے میں کبھی یاد نہیں آ رہا ہے نا بعد میں،
پیچھے کی چیز پہلے یاد آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ابھی ریویژن کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم، نمبر 2 نمبر، پلیس، مٹیریل، کنڈیشن، ہاں، اور اس کی ترتیب، سیکوینس. نمبر 7 سبب، وجہ، کاز. کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو بھائی روز روز تو دعوت نہیں دیتے ہو، آج کیا بات ہے، اور وہ کہے کہ دیکھو ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد آج اتنے دن ختم ہوئے ہیں اسی لیے ہم کھانا رکھ رہے ہیں. اچھا پہلے یہ سوال کا جواب بتاؤ، یہ انتقال ہوا یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کیا؟ پہلے 1400 سال پہلے انتقال ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یا آج کے زمانے کا نیا مسئلہ ہے؟ ہاں 1400 سال پہلے بھی انتقال ہوتے تھے لوگوں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ فکر تھی مرنے والوں کی. وہ لوگ فکر مند تھے. حریص علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فکر مند ہے تمہارے لیے. تو جو طریقہ انہوں نے بتایا نا کیا کرنا ہے، تو سبب کھانا تو کھلا رہا ہے، کیوں کھلا رہا ہے، وجہ بھی ہونی چاہیے قرآن حدیث سے. اگر قرآن حدیث سے ہے تو قبول ہے، اور نہیں ہے اگر وجہ تو پھر فہو رد. کوئی نماز پڑھتے ملتا ہے آپ کو رات میں، آپ کہہ رہے روز رات تو نماز نہیں پڑھتے، آج کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں آج فلاں فلاں رات ہے. اگر کوئی کہے تو جو رات ہم پڑھ رہے ہیں وہ وجہ قرآن حدیث سے ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے نمازی تو پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ ایسی چیز ہے، ایسی وجہ کے تحت پڑھ رہے ہیں، ایسی وجہ کے تحت پڑھ رہے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں، فہو رد ہو جائے گا، اٹ از ریجیکٹڈ ہو جائے گا. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے. میرے بھائیوں یہ 7 قسم کی چیزیں ہم نے دیکھا، ساتوں کا ایک ریویژن کریں. فرسٹ پوائنٹ ٹائم، نمبر 2 نمبر 3 پاسورڈ میں ایڈ کر دیتے ہیں، بعض لوگ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں. ہاں باہر نکلنا ہے تو ریویژن کر کے جاؤ انشاءاللہ. فرسٹ ٹائم، نمبر 2 نمبر 3 پلیس، نمبر 4 مٹیریل، نمبر 5 کنڈیشن، اس کا کرنے کا طریقہ، نمبر 6 سیکوینس، ترتیب، نمبر 7 کاز. ویری گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، بہت خوشی ہوئی مجھے. اب کیا ہے، یہ سب بات ہو گئی، پھر بھی کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. بھئی ہم کہہ رہے ہیں دیکھو دین میں نئی چیز مت لاؤ، ہاں، تو بعض لوگ پھر بھی اس میں اٹک ہی جاتے ہیں، آرگیو ہی کرتے ہیں. تو لاسٹ میں ابھی ہم ختم کرنے سے پہلے کچھ ایسی مثالیں بتائیں گے کہ جو لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ذرا یہ سوچو. مثال کے طور پہ اذان ہم دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان کے آخری الفاظ کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اچھا کلمہ پورا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ اب ہم آپ سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو یہ سب باتیں ہونے کے بعد ابھی بھی بولتے ہیں نہیں دین میں نئی چیز آ سکتی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نئی چیز آ سکتی ہے نا، یہ بھی نیا کریں گے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ آپ ان کی طرف سے جواب دے سکتے ہو. کیوں غلط ہوگا؟ ہر کوئی کہے گا غلط ہوگا، لیکن کیوں غلط ہوگا؟ ثابت نہیں. یہ جو الفاظ کہا نا آپ نے ثابت نہیں ہے. یہ الفاظ اگر کوئی بول دے یعنی کہ وہ ثبوت چیک کرے گا انشاءاللہ. یعنی کہ ما لیسا منہ جو حدیث کے الفاظ ہے نا، ما لیسا منہ جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ اس میں نہیں پڑے گا پھر انشاءاللہ. تو وہ والی چیز کرو گے بچ جاؤ، ثابت ہے وہ چیز کریں گے بچ جائیں گے. ہاں تو ثابت ہے تو کرو، سب لوگ کریں گے، اور ثابت نہیں ہے تو فہوا رد، ریجیکٹ ہو جائے گا. سیکنڈ پوائنٹ، ایک سیکنڈ مثال. یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے والا یہ الفاظ کہے. کون سے الفاظ؟ ثابت نہیں ہے. ہاں دوسری مثال، جیسے دیکھیے امام صاحب نماز میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو اگر پیچھے والے ایک آواز میں کہے وعلیکم السلام، صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ کیوں؟ ثابت نہیں. لاجیکلی بات صحیح ہے، عقل کے اعتبار سے کلمہ پورا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ختم. اللہ کا کلام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، عقل میں آتا نہیں آتا، عقل نیچے ہے. عقل قرآن اور حدیث کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر لے آنے کے لیے نہیں ہے. عقل کا مقام نیچے ہے. آ گیا قرآن حدیث میں، فنش. اسی طرح سلام کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے، لیکن نہیں دیں گے، تبھی ہم بھی سلام ہی کریں گے. ہاں کیوں؟ یہی طریقہ ہے، یہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عقل کو ہم چھوڑ دیں گے، دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی. ایک تیسری اور چوتھی مثال کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھے، فرض جماعت سے پڑھے، سنت
کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ اکیلے. اگر کوئی سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ کیوں؟ ثابت نہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ کئی لوگ کیا بولتے ہیں، بولے دعا اکیلے اکیلے مانگو، اس کی جگہ مل کے سب لوگ مانگیں گے. مل کے مانگنا ہے کہیں پہ ثبوت ہونا چاہیے. اکیلے اکیلے مانگنا ہے ثابت ہے تو کرو. مطلب ہم کیا دیکھتے ہیں، کوئی چیز ٹائم، نمبر، پلیس، یہ سب جو ہے نا وہ سب فکس کرنا ہے، دلیل دو تو کر سکتے ہیں. اگر دلیل نہیں ہے تو تم بھی مت کرو، ہم بھی نہیں کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ محنت سے کریں اور لاسٹ میں وہ ریجیکٹ ہو جائے. اسی طرح کوئی وضو کرنے میں کہے بھائی وضو تو کرتے ہیں ہم لوگ، مجھے اور اچھا وضو کرنا ہے، میں صابن لگا لگا کے وضو کروں گا، زیادہ اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ وضو کیا ہے؟ اچھا ایسے ہی منہ دھونا ہے صابن لگا کے تو دھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا سیکھ کے جا رہے ہو آپ لوگ یہاں سے؟ بولے آج سکھا کے بھیجے کہ صابن نہیں لگانا چاہیے. صابن لگا کے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اس میں نئی چیز لائیں گے فہوا رد. آپ کو دھونا ہے صابن لگا کر، پہلے دھو لو جتنا دھونا ہے. وضو شروع کرو گے تو وضو میں صابن کا دخل نہیں ہے نا. تو یہاں پہ یہ 4 مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں نئی چیز نہیں لا سکتے. میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات میں اتفاق پہ آ جائیں کہ قرآن حدیث میں جو ہے نا سب مل کے کریں گے، اور جو نہیں ہے نا وہ نہیں کریں گے. آخر میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا اور ایک مثال دوں گا. سوچو آپ نے دیکھا ہے کبھی، آپ ہو اسٹیشن پر، ٹرین آ رہی ہے اور کوئی اگر ٹرین پکڑنے کے لیے بھاگا اوپر برج پر، پھر برج پہ بھاگ رہا ہے، پھر نیچے اترا، اتنے میں ٹرین چلنے لگی، ٹرین چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی بھاگ رہا ہے لیکن لاسٹ میں ٹرین ملی ہی نہیں. تم بھاگا بھی، ٹرین بھی نہیں ملی، محنت بھی گئی اور ٹرین بھی گئی. میرے بھائیوں ایسا ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں. وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن لاسٹ میں کیا ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، فہوا رد ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہے. کیونکہ یہ نئی چیز نہیں لا سکتے. یہ بات سمپل سی بات ہے بھائی، اتنی سمپل سی بات ہے. اتنی سی بات سمجھ لو کہ جو کرنا ہے نا تھوڑا ٹائم نکالو. تو جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ فہوا رد. تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دو ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے معاملے میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو رہی تھی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب کوششیں جن کی ضائع ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ نے کہا سب سے بڑا نقصان جو اعمال کے معاملے میں ہوا وہ انہی لوگوں کا ہوا. تو ہم سب بھائیوں کو ابھارتے ہیں، سب بہنوں کو ابھارتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع پیروی کرنا ہے. ہمیں دین میں نئی نئی چیزیں نہیں لانا ہے. ہمارے قدم پیچھے رہیں گے تو ہی ہم کامیاب رہنے والے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے ان کی سنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے، اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں دین میں نئی نئی چیزوں سے بچنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد